میرے सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तहरीफ का 10वां वीडियो हम शुरू करते हैं। पिछली बार हमने ये आयत देखी थी और आज जो है हम एक दूसरी आयत देख रहे हैं सूरह फतह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उसके साथ हैं वो शदीद हैं कुफ़ार पर और नरम दिल हैं आपस में। तुम उन्हें देखोगे रुकू में और सजदे में, वो चाहते हैं अल्लाह की तरफ से फजल और रज़ा। उनकी अलामत है उनके चेहरों में उनके सजदों के असर से। उनकी ये मिसाल तौरात में है और उनकी ये मिसाल इंजील में है कि जैसे एक खेती जिसने अपने खोशे निकाले, फिर उसे कवी किया और फिर मोटी हुई अपने तने पर भली लगती है किसान को ताकि गुस्सा दिलाए कुफ्फार को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मिसाल तौरात और इंजील में मौजूद है। तो हम यहाँ पे इंजील की आयत देखते हैं जिसमें इन्हीं बातों का जिक्र है। तो सबसे पहले हम इस मिसाल को इंजील में देखते हैं। मत्ती की इंजील बाब 13 है। आयत कहती है, यसू ने उन्हें एक और तमसील सुनाई। आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। लेकिन जब सब सो रहे थे तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में घास बोकर चला गया। जब गेहूं फूट पड़ी और खोशे नमूदार हुए तो घास भी नमूदार हुई। मालिक के नौकर उसके पास आए और कहा, जनाब, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? फिर घास कहां से आ गई? उसने जवाब दिया, एक दुश्मन ने ये किया। नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाएं और उन्हें खींचें, यानी उस घास को खींच लें? उसने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि जब आप घास फूस उखाड़ेंगे तो आप उसके साथ गेहूं को भी उखाड़ सकते हैं। फसल कटने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। उस वक्त मैं कटाई करने वालों से कहूंगा, पहले घास फूस को इकट्ठा करके जलाने के लिए गट्ठों में बांधो, फिर गेहूं जमा करके मेरे गोदाम में ले आओ। इस तमसील की तशरीह खुद ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी आयत में करते हैं और वो आयत इसी इंजील की है, चैप्टर 36। उसके शागिर्द उसके पास आए और कहा, हमें खेत में घास फूस की तमसील समझाओ, यानी उसे एक्सप्लेन करो जो बताया था। उसने जवाब दिया, यानी कि ईसा ने, जिसने अच्छा बीज बोया वो इब्ने आदम है। खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाहत में मौजूद लोग हैं। घास फूस शैतान के लोग हैं और उनको बोने वाला दुश्मन शैतान है। फसल का काटना जमाने का अख्तिताम है और फसल काटने वाले फरिश्ते हैं। जिस तरह झाड़ियों को उखाड़कर आग में जलाया जाता है, वैसा ही जमाने के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसकी बादशाही से हर वो चीज निकाल देंगे जो गुनाह का बाइस बनते हैं, और उन सब को जो बुरे काम करते हैं वो उनको भड़कती हुई भट्टी में फेंक देंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उम्मीद करता हूं आप इसकी तशरीह भी समझ चुके होंगे और इसमें मौजूद शख्सियात को भी पहचान चुके होंगे। इब्ने आदम कौन है और उसके दुश्मन कौन हैं जिन्होंने उसमें घास फूस यानी बुराई बो दी, उसके मजहब में, उसकी बातों में, उसकी तालीम में। इब्ने आदम का जिक्र बाइबल और इंजील में भरा पड़ा है। इब्ने आदम जब एक खास शख्सियत के लिए आता है तो उससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं, आपको जगह जगह इब्ने आदम का जिक्र मिलेगा जो कि मुस्तकबिल में आ रहा है और इब्ने आदम के बारे में
اس طرح کی تمثیلیں موجود ہیں اور بشارتیں موجود ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن آدم کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس مثال میں آپ کو عرب کی تاریخ واضح طور پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جو ابن آدم نے تعلیمات دی خدا کی بادشاہت میں یعنی کہ اسلام میں، اس میں جھوٹ ملا دیا گیا اور اس کو ملانے والا شیطان تھا۔ یہاں پر آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گھاس پھوس وہ جھوٹی احادیث ہیں جو ابن آدم کی تعلیمات میں مکس کر دی گئی ہیں۔ اور جیسا کہ ابن آدم یہاں پہ کہتا ہے کہ اس گھاس کو مت کھینچو، مت نکالو، کیونکہ تم اس گھاس کے ساتھ گیہوں بھی نکال دو گے، یعنی کہ جھوٹی احادیث کو صحیح احادیث سے الگ کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر آپ جھوٹی احادیث میں سے صحیح احادیث کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ صحیح احادیث بھی جو ہے وہ غلط قرار دے دیں گے، اور اسی لیے روک دیا گیا کہ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اب جو سزا ملنی ہے وہ ملے گی، اور اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے دین کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ان مثالوں سے آپ کوئی سبق لینا نہ چاہیں اور کوئی فیصلہ نہ کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجام کیا ہے۔ اچھا، عیسائی جو ہیں وہ ابن آدم عیسیٰ کو ہی مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن آدم کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں وہ دراصل عیسیٰ کی دوسری آمد کی پیشن گوئیاں ہیں، یعنی آخری زمانے میں جب عیسیٰ واپس آئیں گے تو یہ سب ہوگا۔ اور ابن آدم کی جو پیشن گوئیاں ہیں چونکہ وہ فیوچر سے تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو ایسے ایڈجسٹ کیا ہے کہ عیسیٰ کی دوسری واپسی میں یہ ہوگا، اور عیسیٰ خود ہی ابن آدم کی جو پریڈکشنز دے رہے ہیں ایکچولی وہ اپنے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ میں دوبارہ واپس آ کے کیا کیا کروں گا، جبکہ بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن آدم نہیں۔ تو یوحنا کی انجیل میں عیسیٰ ابن آدم کی شخصیت اور اس کی نشانی سے پردہ اٹھاتے ہیں جو سب سے اہم ترین ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں اس خوراک کے لیے کام نہ کرو جو خراب ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ اس پر خدا یعنی باپ نے مہر لگا دی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ابن آدم پر مہر ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ جس کو وہ کتاب دی گئی تھی وہ مہر شدہ تھی، یعنی وہ خاتم تھی، چونکہ یہ آخری کتاب تھی، لہٰذا جس کو یہ ملنی تھی اس کو بھی آخری ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ وہ بھی مہر شدہ ہوتا۔ اور جیسا کہ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا شخص جو تھا وہ کتاب کھول نہیں پایا تھا کیونکہ وہ مہر شدہ تھی، اور اس وجہ سے کہ یہ خود مہر شدہ نہیں تھا، اس پہ مہر نہیں تھی، لہٰذا یہ پہلا شخص کتاب کھول نہیں سکا۔ دوسرے شخص نے کتاب کھول لی جو کہ پڑھنا نہیں جانتا تھا، اور یہ امی نبی کی طرف ایک واضح اشارہ تھا، اور اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ اس پر بھی مہر تھی۔ تو یہ کون تھا؟ یہ عیسیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ جس پر مہر تھی وہ ابن آدم ہے۔ اور پھر اس آیت میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو کھیت اگایا گیا وہ کیا تھا؟ وہ ابن آدم نے اگایا تھا، اور اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، یعنی کہ اب ابن آدم کے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آخری ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہر اس پر ابن آدم پہ تھی، اور اس بات کی تصدیق عیسیٰ نے یہاں پہ خود کر دی ہے کہ اس پر مہر ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ مہر آیا ہے وہ گریک لینگویج میں ہے، کیونکہ انجیل آپ کو پتا ہے کہ گریک میں لکھی گئی تھی، یعنی کہ یونانی زبان میں، اور یہ لفظ ہے اشفراگیٹزو، جس کے معنی ہے ٹو سیٹ اے سیل اپون، مارک ود اے سیل ٹو سیل، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی ڈکشنری جو کہ مستند ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ عبرانی کے حاتم سے آیا ہے۔ حاتم وہی ہے جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا ڈکشنری میں، یہ ہے آپ کی عبرانی ڈکشنری جس میں لفظ ہے حاتم، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ عربی میں ختم کے معنی میں ہے، اور یہ لفظ یہی ہے خاتم یعنی کہ ختم۔ اور یونانی ڈکشنری یہ بتا رہی ہے کہ انجیل میں جو لفظ یہاں پہ اشفراگیٹسو آیا ہے ایکچولی یہ خاتم ہے،
یعنی کہ یہی خاتم ہے جو عربی میں خاتم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ابن آدم پر ہی مہر کی گئی تھی اور ابن آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس بات کی تصدیق قرآن نے واضح طور پہ کی ہے، اور سورہ احزاب کی 40ویں آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، یعنی نبیوں کی مہر۔